تو توبہ کریں اور اپنے حال کی اصلاح کریں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے عورت پر تہمت لگانے کو کتنا بڑا جرم قرار دیا۔ ظاہر بات ہے کہ تہمت سے کیا ہوتا ہے؟ تہمت سے عزت خراب ہوتی ہے۔ عورت کی عزت، یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کے لیے قانون ہے، عورتوں کی عزت کچھ مسئلہ نہیں ہے، جو چاہے کہیں عورتوں کے بارے میں، نہیں، اسلام نے عورت کی عزت کی بھی حفاظت کی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں نہ صرف دنیا میں ان کے لیے سزا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں وہ ایسے مجرم ہیں کہ اللہ کی لعنت کے بھی حقدار ہیں، اس کے عذاب کے بھی حقدار ہیں۔ نہ صرف دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے، سزا ہے، بلکہ آخرت میں بھی ہے۔ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ ایک عورت پر صرف تہمت لگانے کی وجہ سے۔ معلوم ہے کہ عورت کی عزت کی بھی اسلام نے حفاظت کی، تاکہ عورت کے بارے میں کوئی آدمی بولنے میں 10 مرتبہ سوچے کہ اگر میں نے اس کے بارے میں کچھ کہا، تہمت لگائی اور گواہ پیش نہیں کر سکا تو مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سزا دی عورتوں کی وجہ سے، عورتوں کی عزت کی وجہ سے مردوں کو اسلامی معاشرے میں سزا رکھی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کی عزت کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی حفاظت اسلام نے کی ہے۔ کوئی آدمی کسی عورت کے بارے میں کچھ بھی بول دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات یہ ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے نکاح اور طلاق کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں اس کو اختیار دیا گیا اور اس کو حق رکھا گیا کہ اس کی اجازت ہی سے اس کا نکاح ہوگا۔ پہلے زمانوں میں ایسا نہیں تھا۔ آپ مذہبی کتابیں پچھلی دیکھ لیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ باپ اپنی بیٹی سے بھی پوچھے گا کہ تو نکاح کے لیے راضی ہے یا نہیں، کہیں نہیں ملے گا۔ بلکہ پچھلے زمانوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک بادشاہ ہے، کوئی سپاہی بہت اچھا کچھ لڑائی کر لیتا تھا، اپنی بیٹی اس کو دے دیتا، اس سے پوچھتا بھی نہیں تھا، اس سے پوچھتا بھی نہیں تھا، اس کی کوئی مرضی نہیں تھی، وہ ایک گفٹ کے طور پر تھی جو کسی کو بھی دے دی۔ مذہبی کتابوں میں آپ دیکھیں گے آپ کو ملے گا۔ اسلام میں یہ قانون رکھا گیا کہ کسی بھی جوان، کسی بھی بچی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ضروری ہے، اس کی اجازت کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح الایم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن۔ ایم مطلقہ، بیوہ یا مختلعہ، یا اس طرح سے ایسی عورت جو پہلے نکاح میں رہ چکی ہے، اب اس کا نکاح کا معاملہ پیش آیا ہے، اس کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کا حکم بھی معلوم ہو جائے، وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اس سے مشورہ کر لیا جائے۔ جب تک کہ اس کی رائے معلوم نہ ہو، اس کا فیصلہ معلوم نہ ہو، اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے کنواری بچیاں ہیں، ان کا بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان کی اجازت نہ لے لی جائے۔ جب تک کہ ان کی اجازت نہ ہو، ان کا نکاح نہ کیا جائے۔ صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف ابنها، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، جو کنواری بچیاں ہوتی ہیں وہ تو بڑی شرمانے والی ہوتی ہیں، وہ کیسے ان کی اجازت کیسے معلوم کی جائے؟ قال ان تسکت، آپ نے فرمایا بس اس سے جب پوچھا جائے تو وہ خاموش رہے، انکار نہ کرے، وہ خاموش رہ جائے، یہی اس کی اجازت ہے۔ اگر بچی سے ماں باپ پوچھتا ہے، ولی پوچھتا ہے بیٹا تم نکاح کے لیے تیار ہو، دیکھو فلاں فلاں لڑکے سے تمہارا نکاح طے کرنے کی بات چل رہی ہے، تم تیار ہو، اگر وہ انکار نہ کرے، خاموش رہے، اس کی اجازت مانی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس سے اجازت لی جائے، اس کی رائے معلوم کی جائے، وہ تیار ہے یا نہیں دیکھا جائے۔ اسلام نے عورت کو نکاح کے معاملے میں اتنا حق دیا ہے کہ جوان بچیوں سے ان کی اجازت لے کر ہی ان کا نکاح کیا جائے گا، زبردستی کسی کے بھی گلے میں ان کو باندھا نہیں جائے گا۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ بلکہ اگر کوئی باپ نکاح کر ڈالے، اپنی بیٹی کا زبردستی نکاح کر دے جبکہ اس کی رضامندی نہ ہو، ایسی صورت میں اسلام میں اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو اپنے نکاح پر برقرار رہے یا اس کا نکاح ختم کر دیا جائے۔ اگر وہ راضی نہیں ہے، زبردستی نکاح کیا گیا ہے، تو اس عورت کو اختیار دیا گیا کہ اپنے نکاح کی بقا یا اس کے ختم ہونے کا فیصلہ وہ کرے۔
خنسہ بنت خدام الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ان اباها زوجها وهي ثیب، وہ ثیبہ تھی، مطلقہ بیوہ تھی، اور ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا۔ فکرہت ذلک، وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھی، وہ اس نکاح سے راضی نہیں تھی، انہیں نکاح پسند نہیں تھا، لیکن باپ نے نکاح کر دیا ان کا۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شکایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ والد صاحب نے میرا نکاح میری اجازت کے بغیر ہی زبردستی کیا، مجھے نکاح پسند نہیں ہے، لیکن والد نے میرا نکاح کر دیا۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحها، آپ نے اس عورت کا نکاح رد کر دیا، آپ نے اس نکاح کو ختم کر دیا۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت شکایت لے کر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ والد صاحب نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، میں پسند نہیں کرتی اس نکاح کو اور زبردستی کر دیا، آپ نے اس نکاح کو ختم کر دیا۔ ابن عباس کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں ان جاریۃ بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کنواری عورت خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فذکرت ان اباها زوجها، یعنی وہ طیبہ نہیں تھی، کنواری تھی، اور کہا کہ میرے والد صاحب نے میرا نکاح کر دیا، ان اباها زوجها وهي کارہہ، اور وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی، زبردستی باپ نے نکاح کر دیا۔ فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو، اس عورت کو